السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی حمزہ علی عباسی صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران یہ سوال کیا گیا کہ ابھی حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کی اور حارث سلطان کی ڈیبیٹ کی تعریف کی ہے۔ انجینئر صاحب کے اپریسیشن کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں ضرور بیان کریں۔ تو اس کے جواب میں حمزہ علی عباسی صاحب نے یہ فرمایا کہ انجینئر صاحب نے سب کانٹیننٹ میں توحید کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور ایسے آدمی سے مجھے اپریسیشن کے الفاظ مل جائیں تو یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ انجینئر محمد مرزا صاحب بھی تھے، پھر ہم جب جہلم گئے تو انہوں نے اس کا بلکہ حوالہ بھی دیا، اور حارث سلطان صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کا نام اس کو دیتے ہیں، ڈسکشن اس کو کہہ لیں، جو بھی آپ کا سیشن تھا اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا۔ حمزہ علی عباسی کی جو ایک آن لائن ڈسکشن ہے ایتھیزم کے ٹاپک کے اوپر، جی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ حارث سلطان کے ساتھ۔ وہ آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں، میرے خیال ہے یہ سارے مولوی مل کے بھی وہ ڈسکشن نہیں کر سکتے۔ اچھا، انہیں تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا یہ ڈسکشن کیا کر رہے ہیں، کرنا تو دور کی بات۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں گاندھی صاحب سے جو پوچھا جا رہا ہوتا ہے نا، تو ہمارے علماء صرف یہ بتا دیں کہ گاندھی صاحب سے پوچھا کیا جا رہا ہے، جواب تو دینا چھوڑ دیں، یہ پوچھنا کیا ہے۔ بعض سوال اتنے مشکل ہوتے ہیں۔ تو حمزہ علی عباسی نے جس طریقے سے حارث سلطان کو ایڈریس کیا، وہ ویڈیو میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے سب کو ریکویسٹ کروں گا، وہ آن لائن ڈسکشن خدا کے ٹاپک کے اوپر، کریٹر کے ٹاپک کے اوپر، ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر وہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حمزہ علی عباسی کو کتنی غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں۔ اور پھر نیچے کمنٹس میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان کو ڈیبیٹ ہرا دی اور آپ جیت گئے اور آپ نے چاروں شانے چت کر دیا۔ ایگزیکٹلی سین کیا تھا یہ؟ دیکھیں، میں پہلے تو بہت آنرڈ فیل کرتا ہوں کہ جب سمبڈی لائک انجینئر صاحب جو ہے، اگر انہوں نے میرے لیے اچھے الفاظ بولے، آئی فیل ویری آنرڈ، بیکاز ان کے لہجے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے انداز بیان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ انجینئر صاحب نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کیا، جو ہمارے ہاں خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے اندر غیر اللہ کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی، انفیکٹ ان کی عبادت کی جا رہی تھی، اس غیر اللہ کے بت کو جو ہے توڑنے کے اندر انجینئر صاحب کا بہت بڑا رول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم مقصد کے لیے استعمال کیا، تو ایسے بندے سے اگر کوئی اچھے الفاظ مل جائیں تو میرے لیے بہت زیادہ ایک خوشی کی بات ہے۔ اور لیکن اس کے اندر میں ایک توجہ دلاؤں کہ دیکھیں، جو میری حارث کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی وہ ڈیبیٹ نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی لوگ یہ سوچتے ہیں، جو نیچے کامنٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ڈیبیٹ تھی اور یہ بندہ جیت گیا، یہ بندہ جیت گیا، آئی تھنک اس سے ایک بڑا غلط تاثر ہو جاتا ہے۔ میں انفیکٹ یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا حارث کو کہ جب ہم نے یہ بات چیت کرنا کا اگری کیا تھا کرنے کا، تو ہمارے درمیان یہ اتفاق ہوا تھا کہ یہ ڈیبیٹ نہیں ہوگی۔ میں ذاتی طور پہ ڈیبیٹس پہ بلیو نہیں کرتا، بیکاز ڈیبیٹ کے اندر انسان صرف ایکسچینج آف آئیڈیاز کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا۔ انسان اس لیے نہیں بیٹھا ہوتا ڈیبیٹ کے اندر کہ یار میں اپنی بات سامنے رکھوں گا، آپ اپنی بات سامنے رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بات ٹھیک ہو، میں مان لوں گا، ہو سکتا ہے میری کوئی بات ٹھیک ہو، آپ مان لینا، اور جن باتوں سے میں اختلاف کروں گا میں بڑے پیار سے وہ اختلاف آپ کو بتا دوں گا، اور پھر لوگ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ ڈسکشن میں یہ ہوتا ہے، ڈیبیٹ میں یہ نہیں ہوتا۔ ڈیبیٹ میں آپ ڈیبیٹ جیتنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، بائی اینی مینس پاسبل۔ اس لیے ڈیبیٹ ایک زہر قاتل ہے سچائی کی تلاش کے لیے، بیکاز ڈیبیٹ آپ کو بائس کر دیتی ہے۔ جیسے پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو اس میں انسان یہ تو نہیں سوچ کے بیٹھا ہوتا جو ٹیم اچھا کھیلے گی وہ جیت جائے گی، نہیں میری ٹیم جیتنی چاہیے۔ تو ڈیبیٹ کے اندر بھی یہی پرابلم آئی، ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو حارث کے ساتھ میں اس کو بہت زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جب ہماری بات ہوئی کہ یار یہ ڈیبیٹ نہیں ہوگی، یہ ڈسکشن ہوگی، تو میں ڈیبیٹ میں نہیں کرتا، تو انہوں نے اس ڈسکشن میں مجھے پورا مارجن دیا، ایون ہی ٹوک اٹ ایز اے ڈسکشن، اور وہ خود ڈیبیٹ موڈ میں نہیں گئے، بیکاز اگر وہ ڈیبیٹ موڈ میں چلے جاتے تو ان کے پاس بھی بڑے ہتھیار ہوتے، وہ بھی آرگیومنٹس کی جمناسٹک میں مجھے ڈال دیتے۔ سو اٹ واز ناٹ اے ڈیبیٹ، اٹ واز اے ڈسکشن، اینڈ ہیٹس آف ٹو حارث کہ ہی گیو می آل دیٹ مارجن کہ میں ڈسکس کروں اور ڈیبیٹ والا ایٹماسفیئر نہ بنے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی علی الحسن نقوی صاحب جو کہ انجینئر صاحب کے بہت پرانے اسٹوڈنٹ تھے، اور آپ نے انجینئر صاحب کے ساتھ ان کی سوال و جواب کی بہت سی نشستیں دیکھی ہوں گی، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ان کے اور انجینئر صاحب کے پروگرام کو بہت پسند کیا تھا۔ لیکن ابھی حال ہی میں علی الحسن نقوی صاحب نے ایک ویڈیو میں پہلی مرتبہ سوشل میڈیا پر اپنے عقائد بیان کیے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ اہل تشیع کے امامت کے عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اہل تشیع کا امامت کا عقیدہ بہت مضبوط ہے، اور اگر انہیں کبھی بھی کسی مسئلے پر ریسرچ کرنی ہوتی ہے تو وہ ضرور چیک کرتے ہیں کہ 12 اماموں نے ان کے حوالے سے کیا رائے اختیار کی ہے۔ کہ میری جو ایک انتہائی محدود علم کے تحت رائے ہے، جو 20-22 سال میں نے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی ہیں، ڈیبیٹس وغیرہ کروائی بھی ہیں، دیکھی بھی ہیں، اس کے تحت میں یہ عرض کر رہا ہوں انتہائی عرضی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، کہ جو یہ 12 ہستیاں نا، حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، امام حسین شہید کربلا علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی الرضا علیہ السلام، امام محمد التقی الجواد علیہ السلام، امام علی الہادی النقی علیہ السلام، امام حسن العسکری علیہ السلام، اور اثنا عشری شیعہ عقیدے کے مطابق، امام جعفری شیعہ عقیدے کے مطابق انہی کے صاحبزادے امام محمد المہدی ہیں کہ جو امام القائم ہیں، امام المنتظر ہیں۔ تو مجھے پرسنلی یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پہلے 11 والی چین ہے مقدس، انہی کی لڑی میں امام محمد المہدی علیہ السلام بھی ہیں، اور یہ وہ لڑی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے برگزیدہ لڑی ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور میں اتنے عرصے کے بعد اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر میں نے نماز پڑھنی ہو یا کوئی بھی مسائل سمجھنے ہو تو میری کوشش فرسٹ پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کی یا اہل تشیع کی کتابوں میں سے ان کا موقف دریافت ضرور کروں۔ باقی میرا کسی شیعہ، کسی سنی، کسی فرقے کے ساتھ، کسی ذیلی فرقے کے ساتھ، کسی چھوٹے فرقے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں، لیکن یہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ امامت کا عقیدہ، یہ جو ان 12 مقدس ہستیوں کا، یہ بہت مضبوط عقیدہ ہے۔ تو میں تو ان 12 کی امامت کا الحمدللہ رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل سے، کرم سے دلی طور پہ ان کا عقیدہ رکھتا ہوں،
یعنی میرا قلبی میدان بھی اس طرف ہے، اور مجھے یہ ویڈیو ڈیبیٹس وغیرہ دیکھ کر بھی یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ صاف سی بات ہے کہ ان 12 کی امامت کے علاوہ باقی کوئی کام کسی طرف بھی فٹ نہیں ہو پا رہا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ساحل ادیم صاحب نے اپنے لیٹسٹ پروگرام کے دوران یہ فرمایا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جو ٹی وی چینل پر یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی 95% خواتین جاہل ہیں، وہ بات بالکل بھی غلط نہیں تھی، اور وہ اب بھی یہ مانتے ہیں کہ 95% میں نے وہاں پر کم بتایا تھا. اگر آپ مزید اس کے حوالے سے تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ نمبر بہت زیادہ بڑا ہے. مزید اپنے اسی پروگرام کے دوران ساحل ادیم صاحب محرم پر گفتگو کرتے ہوئے کافی زیادہ ایموشنل ہو گئے. انہوں نے یہ فرمایا کہ 11 مہینے ہم لوگ یزید کے لیکچرز لیتے ہیں اور صرف محرم کے 10 دن حسین کی بات کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسینی بن چکے ہیں. ایسی قوم پر اللہ کی لعنت برسنی چاہیے. یہ مہینے کے لیے تھوڑی، میرا حسین ایک مہینے کے لیے ہے، ساری عمر گزارنی ہے حسینیت پہ. یہ جو ہم نے مہینہ بنا لیا ہے، اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے کہ کوئی سالگرہ منا رہے ہوں اور اس کے بعد وہ سالگرہ دوبارہ نہ آنی ہو پورے سال میں، تو اس کا کیا اثر ہونا ہے آپ کے اوپر. یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ ہم نے محرم حسین کی بات کرنی ہے جب آپ کے پورے کے پورے مسلم امہ میں ایک دن نافذ کر دیا گیا، مختص کر دیا گیا کہ بس اس دن ہم حسین کی بات کریں گے. تو یہی ہوگا. اہل سنت والجماعت 11 مہینے کدھر ہوتی ہے؟ 11 مہینے بھی نہیں، 11 مہینے 20 دن کدھر ہوتی ہے؟ ادھر اس وقت کیوں نہیں حسین یاد کرتے ہیں؟ کون سی مسجد میں حسین کا نام لیا جاتا ہے؟ بتائیں 11 مہینے میں کیوں نہیں ہمیں یاد آتے حسین علیہ السلام؟ 11 مہینے یزید کے لیکچر چلتے ہیں اور 10 دن محرم کے حسین کے لیکچر چلتے ہیں. ایسی قوموں پہ لعنت ہی برسنی چاہیے. وہ آپ نے 95% وومنس کو جاہل کہہ دیا، وہ آپ نے کس پرسپیکٹو سے سر کہا تھا؟ ویسے میرا اللہ اس کے رسول کے پرسپیکٹو سے دین کے اندر بات کی تھی، دین کے بارے میں تک نہیں پتا ان کو. سر میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ میرا پہلے کائنڈلی سے سوال سن لیں. سر 95% آپ کے ٹی وی پہ بتاتا ہوں، 95% کم بتایا تھا میں نے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹیسٹ لے کے دیکھ لیں دین کا کس کو پتا ہے. سر حل بھی تو بتائیں نا. سال میں نا ایک دن کے لیے حسین کو یاد کیا جائے گا نا تو ایسے ہی ہوگا. حل بھی بتائیں نا، سولوشن آپ یہ بتائیں 10 دن، غور سے سنیے گا، 10 دن کے لیے حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. 10 دن ایک سال کا کتنے پرسنٹ ہوتا ہے؟ 97% ہمارا سال جو ہے وہ جدیدیت کے اوپر ہوتا ہے، 3% ہمارا حسینیت پہ ہوتا ہے، اس لیے ہم 97% جاہل ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر صاحب نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سے ایران کے پریزیڈنٹ کی پوڈ کاسٹ کو شیئر کیا، جس میں ایران کے پریزیڈنٹ سے واضح الفاظ میں یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ جوہری ہتھیار بنا رہے ہیں، تو اس کے جواب میں ایران کے پریزیڈنٹ نے وہی بات کی جو کہ انجینئر صاحب نے اپنی ویڈیو میں بیان کی تھی. ایران کے پریزیڈنٹ نے یہ فرمایا کہ جوہری ہتھیار بنانا یا پھر استعمال کرنا یہ ہماری ریلیجیس بلیف کے خلاف ہے، اور باقاعدہ ہمارے ایران کے سپریم لیڈر امام خامنائی صاحب نے اس کے حوالے سے واضح طور پر فتویٰ بھی دیا ہے کہ جوہری ہتھیار نہ صرف استعمال کرنا بلکہ بنانا بھی حرام ہے. Because this is wrong and this is in contrast to the religious decree or the fatwa which has been issued by His Eminence the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, that so it is religiously forbidden for us to go after a nuclear bomb. ویسے ایران کے پریزیڈنٹ کی یہ پوڈ کاسٹ ابھی ریلیز ہوئی، اسے پہلے بھی انجینئر صاحب باقاعدہ امام خامنائی کی ویڈیو شیئر کر چکے ہیں جس میں واضح طور پر امام خامنائی نے بھی یہی بات کی تھی. ویسے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان لوگوں کو باقاعدہ ویڈیوز میں آ کر معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے انجینئر صاحب کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ انجینئر صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ امام خامنائی نے جوہری ہتھیار کی حرمت پر کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی فضل ہمدرد صاحب نے اپنے گفتگو کے دوران یہ فرمایا کہ جیسے جیسے وہ آئے روز اہل سنت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں ویسے ویسے وہ اہل تشیع کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور انہوں نے مزید اپنی گفتگو کے دوران واضح طور پر یہ بھی ثابت کیا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں بلکہ امام جعفر صادق ہیں. امام اعظم امام جعفر صادق علیہ السلام. بعض حضرات وہ اس جملے کو سمجھ نہیں پاتے کہ کتنے بڑے امام تھے یہ. امام ابو حنیفہ جن کی زندگی کے اندر 2 سال PhD کرنے والے ہیں امام صادق کے پاس بیٹھ کر. ابو حنیفہ اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے امام باقر کی یونیورسٹی کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایڈمیشن لیا. یہ دین امام باقر کے قاسم موسیٰ الکاظم یہ گھر والے بتا سکتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے، اس حدیث کا کیا مفہوم ہے، یہ تفسیر کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے. ابو حنیفہ تو اس گھر کے جوتے اٹھانے والے ہیں. اسی لیے میں یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں اور بڑی دیانت کے ساتھ امانت کے ساتھ یہ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے جیسے آئے روز میں اہل سنت کو پڑھتا جاتا ہوں، سنیت کو پڑھتا ہوں، واللہ باللہ شیعت کے قریب ہوتا جاتا ہوں. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.